قابل احترام بہنوں، اللہ کا احسان ہے، مالک کا کرم ہے، پروردگار عالم کا ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ ہے کہ گزشتہ سال جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے تھے اس میں سے کچھ تو خبروں میں پہنچ گئے، کچھ کی زندگی ختم ہو گئی، ان کی بھی آرزو تھی جینے کی، کمانے کی، بنانے کی، کھانے کی، پہننے کی، پہنانے کی، لیکن اللہ نے ان کی حیات اور ان کی عمر کو کم کر دیا اور وہ خبروں میں پہنچ گئے۔ اب ہم جو جی رہے ہیں ہمارا خیال بھی یہی ہے، ہم مرنے والے نہیں ہوتے، جیسا وہ سمجھتے تھے ویسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے گمان میں نہیں ہے آئندہ رمضان ملتا نہیں ملتا، آتا نہیں آتا، کبھی ہمارے دماغ میں نہیں آتا۔ اب جب موت کا ڈر آدمی کو دل سے نکل گیا تو پھر اب اس کو آخرت یاد نہیں آتی، اس کو آخرت یاد نہیں آتی۔ یہی تو مصیبت ہے ہماری۔ تقریر سنتے وقت بہت اچھا منڈیاں ہلاتے ہیں، بولنے والا سمجھتا کچھ تو اثر ہو رہا، 10% بھی ہو گیا تو بس ہے، رمضان کے بعد فرض نمازوں کا عادی ہو گیا تو بھی بس ہے سمجھتے۔ اب رمضان کے بعد فرض نمازوں کا عادی تو دور کی بات ہے، عید کے دن چاند دکھے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب یہ ہماری صورتحال ہے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ عید دوسرے دن ہے، رات کو چاند نظر آیا تو رات کی عشاء کی نماز ہونا مشکل ہے۔ اب دوسرے دن کا تو اللہ ہی مالک ہے، دوسرے دن کون پڑھتا؟ پرانی لنگی پہن لے کے ہم لوگ نماز کو آتے، استری ٹوٹ جاتی کپڑوں کی بلکہ۔ ہاں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ پرانے کپڑے پہن کے عید کو آتے، جو دیا اس کو نہیں بتاتے، جو دیا ہے ہم اس کو نہیں بتاتے کہ اے اللہ آپ نے دیا، میں پہن کے پہلی مرتبہ شکرانے کے طور پر آپ کے دربار میں سر جھکانے آیا، نہیں بتاتا۔ استری ٹوٹ جاتی، خراب ہو جاتی، ارے اللہ کے بندے استری ٹوٹ گئی تو گھر کو جا کے نہیں کر لے سکتا، اب قیامت تک استری ٹوٹتی نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ۔ آپ بیٹے کے لیے بہترین کپڑے لائیں، یا بیٹی کے لیے لائے یا بیوی کے لیے لائے، اور آپ کی چاہت یہ ہے کہ بھائی عید کے دن پہنو، تاکہ گھر آنے والے دیکھیں کہ بھائی بچے اچھا جی رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، باپ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اسی سے تو ظاہر ہوتا ہے۔ اب نہ بچے کپڑے پہنے نہ بیوی کپڑے پہنی، ارے کئی کو نہیں پہنے؟ بولے شام میں رشتہ داروں سے ملنے گئے تو پہنتے۔ اب دن میں جتنے دیکھ کے گئے وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ سال ان کو زکات دینا، عید کو کپڑے نہیں سلا لیے۔ اب وہی بولیں گے نا، اور کیا بولیں گے؟ باپ بیچارے بہت غریب لوگ ہیں، عید کو کپڑے نہیں سلا لیے، اور ہمارا بھائی بھی ہولا ہے، بولا نہیں بچوں کو کپڑے نہیں بنائے بول کے، ماموں سمجھتا بہن نہیں بولی، اور انہوں دونوں مل کے آئندہ سال زکات دیتے، ہم لوگ دیتے نہیں دیتے؟ میرے بھائیوں، کچھ تو عقل کو استعمال کرو، کب سے عقل سے پیدل رہ کے چلیں گے آپ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ۔ جب آپ بچوں کے لیے کپڑے لائیں یا کسی رشتہ دار کو آپ بنائیں کپڑے، تو اس صورت میں آپ کا دل کیا چاہتا؟ بچے عید کے دن پہن کے خوش رہنا چاہتا نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا کہ بھائی عید کے دن بچے کپڑے پہننا اور خوش رہنا۔ گھر میں ہمارے بچے بھی پڑوس کو سلائے تو پڑوس کے بچے، اگر وہ لوگ نہیں پہنے تو بہرحال ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ صاحب نہ بیوی کپڑے پہنی، نہ بچے کپڑے پہنے، نہ پڑوسیاں کپڑے پہنے، کیا فائدہ ہوا دلا کے؟ سیم کیفیت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، سیم کیفیت اللہ کی بھی ہے۔
حضور نے فرمایا اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جو چیز انہوں نے انہیں دی ہے اس کا اثر ان کے اوپر دیکھیں، ان کا اثر اس کے اوپر دیکھیں. وہ خوشی کپڑے پہننے کی، وہ خوشی چپل پہننے کی، وہ خوشی جوتا پہننے کی جو ایک انسان کو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ خوشی اس بندے کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ خوشی اس بندے کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں، تو جس کو رمضان مل گیا وہ یہ سوچے کہ پتہ نہیں آئندہ ملے گا نہیں ملے گا. اب ہم لوگ پورے روزے تو رہ لیتے مگر تراویاں سب ضعیفی کے واسطے اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں. پڑھیں گے لوگ کیا جلدی آئی، پڑھیں گے لوگ کیا جلدی آئی، پورے تراویاں ضعیفی کو ہیں. اب جوانی میں 20 رکعت نہیں ہوتے تو بڑھاپے میں ہزاروں رکعت پڑھیں گے. اتنا طاقتور بڑھاپا ہمیں ملنے والا ہے. ذرا ضعیف لوگوں سے پوچھو بڑھاپا کیا چیز ہے، وہ بتائیں گے. بڑھاپا کیا تکلیف ہے، بڑھاپا خود ایک عذاب ہے بابا. ہاں، تو جو آدمی ماہ رمضان المبارک کے ملنے پر اس کی قدر کرے گا اور جتنا ہو سکے کوشش کرے گا اور اس میں عبادت کرے گا، اس کے لیے رمضان ہے. اب جو نہ روزے رہتا، نہ تراویاں پڑھتا، نہ صدقہ خیرات کرتا، نہ لوگوں کو افطار کراتا، نہ اس کا منہ سیدھا ہے، سب بگڑا ہوا ہے. اب اس کے لیے کئی کا روزہ، کئی کا رمضان بولو آپ، اس کے لیے کیا فائدہ ہے رمضان؟ اب اس کے لیے رمضان ایسی ہے جیسے اندھے کے لیے سورج ہے. اندھے کو سورج کیا کام دیتا جی؟ کچھ بھی کام کا نہیں ہے اس کے لیے. اگر سورج نکل رہا اندھا دیکھ کے تالیاں مار رہا ہو نکل گیا تو آپ لوگ ہنستے، بولے اس کو کیا ہوگا، سورج سے کیا تعلق ہوگا؟ ہنسیں گے نہیں ہنسیں گے بولے سورج سے اس کو کیا لینا دینا بھائی؟ سورج تو بینا اور آنکھوں سے دیکھنے والے لوگوں کے لیے سورج ہے، اس کو سورج سے کیا تعلق ہے؟ تو بے عمل کے لیے رمضان کیا معنی رکھتا ہے؟ بے عمل کے لیے رمضان کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ کبھی تو سوچو، کبھی تو سوچو. میرے عزیز بھائیوں، قدر کرنے والے کے لیے رمضان ہے اور جو ناقدرہ ہے وہ ناقدرہ ہی رہے گا. ہمارا حال ایسا ہے، ہمارا حال اس فقیر کا حال ہے. ایک فقیر کسی مالدار کے پاس جائے اور وہ مالدار کے پاس جیب میں پیسے نہ ہو، اس کے ہاتھ میں چیک ہو، وہ چیک نکال کے لکھ کے دے دے، میاں یہ چیک ہے رکھ لو، لے جاؤ توڑا لو، کھاؤ پیو. کب تک بھیک مانگتے رہتے، کب تک گلی گلی پھرتے رہتے، وہ چیک دے دیا. اب یہ فقیر کو وہ چیک کیا چیزیں نہیں معلوم، وہ چیک کی حقیقت نہیں معلوم، وہ چیک کی حیثیت نہیں معلوم. اب چیک جیب میں ہے، گلی گلی مانگ لیتے پھر رہا، صاحب ایک چائے پلا دو صاحب، ایک پان کھلا دو صاحب، ایک روٹی کھلا دو صاحب، سحری کر لیا صاحب، افطار کرا دو صاحب، پھر رہا بچوں کو ساتھ لے کے مانگ رہا. دیکھا نہیں آپ نے کئی لوگوں کو، دھندا ہے جن لوگوں کا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو عورتیں سڑکوں پہ سلاتی ہیں، سڑکوں پہ سلا کے ان کے بچپنے سے کو سہارا بنا کے بھیک مانگتی ہیں. یہ ضرورت مند کم ہوتے ہیں، یہ بھکاری زیادہ ہوتے ہیں، بھکاری زیادہ ہوتے ہیں. وقتی طور پر بہرحال مسلمان لاکھ برا رہو، اس کے دل میں بہرحال رحم آتا، کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے. یہی عادت ان کو ہو گئی. ورنہ گھروں کے اندر اتنا کام ہے لوگوں کے کہ جب اسی خاتون سے جب کہا جائے کہ بھئی یہ بھیک مانگنے سے کیا فائدہ، ذلت اور رسوائی سے کیا فائدہ، بھئی میں ایک دو چار گھر آپ کو دلا دوں گا، چلیے کام کریے، وہ بولے گی نہیں کرے، نہیں کرے. تو یہ پروفیشنل فقیر ہے. میں اکثر دیہاتوں کو جاتا رہتا ہوں تو مجھے علم ہے پروفیشنل فقیر کیسے ہوتے ہیں. کہ یہ جو عود لے کے آتے ہیں نا عود دان میں، اور دکانیں دکان گھرے گھر عود مارتے پھرتے ہیں،
یہ صاحب نصاب لوگ ہیں، ان کے اوپر زکاتیں فرض ہیں. ہاں زکاتیں فرض ہیں. 2-2 ایکڑ زمین، 4-4 ایکڑ زمین، 5-5 ایکڑ زمین. جب میں ان سے پوچھا گیا، میں نے خود پوچھا ہے بھائی کیوں مانگتے ہو؟ بولے صاحب ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے. اب منگ کے کھانا خاندانی پیشہ ہے. جیسا کہ کسی ملک کی جاگیر ہے، باوا کے بعد بیٹے کو ملنا ضروری ہے، بھیک منگنے کو ہماری قوم نے خاندانی پیشہ کہا ہے. خیر میں وہ کہنا نہیں چاہتا تھا، کچھ بات اور طرف چلے جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، رمضان میں جو آدمی جو کر لیا اگر چھوٹ گیا ایک روزہ چھوڑ دیا، کیا پیٹ میں کیسا کہ ہو رہا تھا، چھوڑ دیا. ارے انتظار کر اللہ کے بندے، مر نہیں جائے گا. ہاں؟ متلی ہو رہی، روزہ چھوڑ دیا. سر میں درد ہوا، روزہ چھوڑ دیتا ہے. مریض ہے واقعتاً تو اس کے لیے تو جائز ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جو آدمی مریض ہو اور ڈاکٹر نے اسے سجیشن دیا ہے کہ بھائی روزہ مت رکھو، تب تو اسے اجازت ہے. معذور ہے، وہ معذور ہے. لیکن یہ پیٹ میں درد، پیٹھ میں درد، کمر میں درد، منہ میں درد، ناک میں درد کے نام پہ جو روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا حال یہ ہے. ان لوگوں کو سننا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر کسی عذر اور مجبوری کے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ چھوڑتا ہے، اور رمضان کے بعد اس روزے کے بدلے میں پورے 11 مہینے روزہ رکھتا ہے، پورے 11 مہینے روزے رکھتا. بولے رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا تھا، چلو اس کے بدلے میں 11 مہینے روزے رکھوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 11 مہینے روزے رکھا تو بھی اس کو اس ایک روزے پر وہ ثواب نہیں ملتا جو رمضان میں رکھتا تھا تو ملتا تھا. اب سوچیے کتنی بڑی غلطی انجانے پن میں ہم لوگ کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں روزہ رکھا کرو. روزہ میں توقع نہیں کرتا کہ آپ میں سے کوئی روزہ نہیں ہے، مومن کے بارے میں بدگمانی اچھی نہیں ہے، لیکن ایک عمومی بات ہے میں بتا رہا ہوں. ابھی کل صبح کی بات ہے، میں جا رہا تھا راستے سے، ایک صاحب میرے جانے پہچانے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، وہ بھی جانتے ہیں. کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دکان کی کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین پانی ونی نہا کے کرتا پیجامہ پہنے ہوئے، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں. اللہ کے بندے چائے پی رہے ہیں. چائے پی رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ترکاری لے کے واپس ہو رہا تھا، پھر نظر پڑی تو پان چاپ رہے ہیں. اب کیا بولیں گے سب؟ میرے بھائیوں جو آدمی روزے سے ہے، کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے اگر وہ روزہ توڑ دیا ہے، تب بھی اسے کھلم کھلا گھر میں کھانے کی اجازت نہیں ہے. گھر میں نہیں کھا سکتا، ان کمرے میں دروازہ بند کر کے کھانا. اگر ہو سکا تو شام تک بغیر کھائے رہنا. یہ رمضان کا احترام ہے. اور پھر کوئی ایسا بیمار آدمی نہیں ہے جس کو میں نے دیکھا ایسا زبردست مستنڈا ہے، اگر لے جا کے تولے تو کنٹل سے 2-3 کلو 4 کلو اور زیادہ ہی نکلتا. کیا وجہ ہے روزہ چھوڑنے کی؟ میرے بھائیوں اس لیے یہ موقع ہے، غنیمت ہے. 15 دن گزرے ہیں، 15 دن باقی ہے یا 14 دن باقی ہے. جنہوں نے روزہ نہیں رکھا یا بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا وہ ارادہ کرے روزہ رکھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے ان کو حد المقدور اپنے روزے کی حفاظت بھی کرنا ہے. روزے کی حفاظت کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے لوگ روزہ رہتے ہیں لیکن روزے کے بدلے میں انہیں کوئی ثواب ملتا نہ اجر ملتا، بلکہ حضور نے فرمایا ان کا نام بھوکے رہنے والوں کی لسٹ میں لکھا جائے گا. کم من صائم لیس لہ من صیام الا الجوع. بھوکوں کی فہرست تیار ہوتی، اس بھوکوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جاتا ہے.
اس کو روزے کا نہ اجر ملتا ہے نہ ثواب ملتا ہے. کیوں بھائی؟ ہم لوگ کھائے نہیں، پیے نہیں، دیکھے نہیں، دکھائے نہیں، احتیاط کرے. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، روزے میں بہت زیادہ عبادت آپ سے نہیں ہو سکتی، مت کرو. زیادہ عبادت نہیں ہو سکتی، مت کرو، مگر گناہ مت کرو. گناہ مت کرو. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ جانتا ہے کہ یہ آدمی کتنا کر سکتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے. آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر لو، آپ چھوڑ دو اس کو. اللہ کے پاس پوچھ نہیں ہے. لیکن کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے روزے کے اندر تو یہ مشکل ہو جاتی ہے. ایک آدمی کو دور جانا ہے، ہائی وے کے اوپر سے وہ آدمی گزر رہا ہے، گاڑی اگر آہستہ بھی چلی 20, 30, 40, 50 تو بھی ایک وقت آتا انہیں اپنے گھر کو پہنچ جاتا. لیکن چھوٹا سوراخ اگر ٹائر میں پنکچر کی طرح ڈال دیے تو اب وہ گاڑی کسی کام کی نہیں. تو گاڑی کسی کام کی نہیں، سوراخ پڑ گیا. اب منزل کو پہنچنے کا تصور ختم، ہلو 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 پوری ہوا چلے گی. اب کیا رہ گیا؟ ایک پنکچر سے آدمی گھر کو نہیں پہنچ سکتا. اب اگر 10-12 پنکچر رہ تو ٹیوب بھی بدلنا پڑتا. میرے بھائیوں، رمضان کے گزرنے کے بعد ہمارے گھروں کے اندر رمضان میں جو ماحول رہتا ہے وہ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیوں ختم ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ رمضان کے بدلے میں جو اجر و ثواب آدمی کو ملنا چاہیے اور رمضان کی وجہ سے آدمی میں جو تبدیلی آنا چاہیے وہ آتی نہیں. کیوں صاحب؟ کیوں نہیں آتی؟ دیکھ لو، آپ خود آزما کے دیکھ لو. ایک مہینہ روزہ رہ کے آپ عید کے دن چاند نظر آنے کے بعد عشاء کی نماز کو نہیں جاتے. آپ عید کے دن کی 5 نمازیں نہیں ہوتی. جی مول صاحب چنا مارے تو گھر 1 سال تک چمکتا، اور یہاں پہ بھوکے پیاسے صدقہ خیرات اللہ جانے کیا کیا کرے، مگر جو ہے عید کے دن ہم نہیں چمک رہے. رات میں لے جا کے داڑھی حجام کے حوالے کر دیتے. داڑھی رات میں حجام کو جاتی. رسول اللہ کا عاشق ہے. ہاں رسول اللہ کا عاشق، گلا پھاڑ پھاڑ کے بولتا میں عاشق رسول ہوں، وہ گستاخ رسول ہے. حجام کو داڑھی بھی بیچتا، الٹا پیسے بھی دے کے آتا. داڑھی بھی لو پیسے بھی لو. اللہ کے رسول کا عاشق ہے. اجی عاشق وہ ہوتا ہے جو معشوقہ کی محبت میں گلیوں میں پھرتے رہتا. نہیں دیکھے آپ لوگ؟ ٹیلی فون لے کے جاتے ہی رہتا. وہ ہولی ادھر جاتی رہتی ہے، انہیں ادھر جاتے رہتا. ہاں؟ حالانکہ انہیں عاشق واشق کچھ بھی نہیں رہتا. انہیں عاشق واشق کچھ بھی نہیں رہتا. بولے ٹرائی کر کے دیکھو، پڑ گئی تو ڈال لیں گے، نہیں پڑ گئی بہت ہے. اس کو عاشق بولتے ہیں. ہاں پڑ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑ گئی دنیا میں کم ہے کیا بچیاں. اس کو عاشق بولتے ہیں. اس کو حرام کاری کا شوقین بولتے ہیں. اس کو بدماش بولتے ہیں. اپنے گھر کے پردے ہٹا کے جاتا، باہر جا کے دوسروں بہنوں کو چھیڑتا. کوسی ایمانداری ہے یار وہ؟ ہاں اپنے گھر کے کھڑکیوں کے پردے ہٹا کے اگر کوئی آئے اندر جاؤ جی، ہاں بہت پردے کے پابند ہیں. اماں کو ٹوکتے، بہن کو ٹوکتے، اور تھوڑی دیر کے بعد نہا دھو کے تیار ہو کے گاڑی لے کے نکلتے کالج کے سامنے، جناب واچ مین بن کے ٹھہرے ہوئے ہیں. بولو کر رہے نہیں کر رہے؟ ہم لوگ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گناہ مت کرو. اب ہمارا حال یہ ہے، رمضان جاتے ہی
ہمارے اندر کوئی دینداری نظر نہیں آتی. وہی جمعہ جمعہ مسجد کو آتا نہیں. ذرا تیز تیز بولے تو لوگ سمجھتے روز آتا شاید. وہی جمعہ آتا. ارے کیا یار انہیں ذرا دکان کا مسئلہ تھا. ارے رمضان میں تو کئی گراہک آ رہے تھے دکان پہ, اس کے باوجود آپ نماز کو آ رہے تھے. اب کیا ہوا بھائی؟ نہیں, اصل میں دل میں نہیں. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی کی گاڑی سلو چلی تو ایک نہ ایک دن گھر کو پہنچ جاتا, پنکچر ہوئی تو مشکل ہوتی. اسے ہی ہم روزے میں بہت عبادت نہیں کر سکے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن روزے کو پنکچر ہونے مت دو. روزے کو خراب مت کرو. روزہ کیسے خراب ہوتا ہے؟ پیٹ روزہ ہے, آنکھیں روزہ نہیں ہے, بن بریک چھوڑ دیا اس کو. پیٹ روزہ ہے, کانا روزہ نہیں ہے, گانے سن رہے ہیں. بہت مسلمان آئے ایسے. روزے سے ہے گالیاں دے رہا. چھتا بازار چلے جاؤ, چھتا بازار بھرو, پتھر گٹی چلے جاؤ, آپ دیکھو, آپ 1.5 کلو 1.25 کلو کی ایک دیتے لوگ. گالی اور ذری حیا اور شرم. تو اب گالیوں کے پنکچراں, آنکھوں کے پنکچراں, کانوں کے پنکچراں. اب ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ بہت اچھا روزہ ہے رکھ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب عید کے دن دیکھ لیا تو سب صاف کچھ. اب مولویوں سے بدگمان ہو جاتے ہیں ہم لوگ. بولے مولویاں یار اتنی تقریر کرتے بولتے, بولے اللہ کی رحمت اترتی, برکت اترتی, وہ بولتے یہ بولتے. کہاں یار ہو؟ حلول آ گیا ہمارے سر پہ ڈال دیتے. خود کو تو حدیث پڑھنا ہو سکتا نہیں, ارے ہلو مولوی کو بدنام کر دو, سب سے آسان ہے. اور اس کے منہ سے نکلتے رہتا, دوسرا فوراً ہاتھ میں کیچ کر کے تیسرے کی طرف پھینکتے رہتا. کیونکہ مولویوں کو جو ہے بولنا بہت آسان ہے نا, لوگوں کو بہت آسان ہے. بولے خوب بولیں, آپ کو اجازت ہے. خوب چغلیاں کریں, خوب غیبتیں کریں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کی غیبت کروں گا تو اپنی ماں کی غیبت کروں گا, اس کے علاوہ کسی کی غیبت نہیں کروں گا. اگر غیبت کرنا ہی ہے تو میں اپنی ماں کی غیبت کروں. لوگوں نے پوچھا وہ کیوں؟ جو آدمی جس کی غیبت کرتا ہے, میں کسی کی غیبت کروں تو میرا ثواب اس کے نامہ اعمال میں چلے جاتا ہے جس کی میں نے غیبت کی. بولے دوسرے کو کہیں کو فائدہ پہنچاؤں, پہنچائے تو اپنی اماں کو فائدہ پہنچاؤ. ہاں, آج یہ غیبت جو ہے خاندانوں کو اجاڑ کے رکھ دی, اجاڑ کے رکھ دی. عورتاں برقعے ڈال لے کے نکل جاتے ہیں, کبھی اس کے گھر میں, کبھی اس کے گھر میں, کبھی اس کے گھر میں, کبھی اس کے گھر میں. یہاں کا ٹپا وہاں, وہاں کا ٹپا یہاں, یہاں کا ٹپا وہاں, چھوڑتے جاتے ہیں. چائے بسکٹ کھا لیے, ایک تمہارے بارے میں انہوں ایسا بول رہے تھے بلکہ ٹپا چھوڑے چلے گئے. مرد میں کیا کم ہے عورتوں کو کہیں کو بولنا. اب وہ لوگوں کو بھی ہم لوگ پیچھے کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ایک بات یاد رکھو, جو آدمی, اگر اجازت دو تو تھوڑا میں پیر اوپر رکھ لوں, جھاڑا ہو رہا. ایک آدمی جو آپ کے سامنے دوسرے کی غیبت کرتا ہے انہیں شریف نہیں ہوتا, بدماش ہے. وہ بدماش ہے. یہاں سے آپ کے پاس سے کچھ لے کر دوسرے کا چھوڑ کے تیسرے کے پاس جاتا ہوگا. تو جو آدمی دوسرے کی چغلی اور غیبت کرتا ہے وہ آپ کی بھی کرتا. خالی چائے بسکٹ کا ہے وہ, یا زکات کا ہے, یا زکات کے کپڑوں کا ہے. یہ مسئلہ یاد رکھو کہ غیبت مت کیا کرو. کوئی آدمی غیبت کر رہا, رمضان میں ہو یا غیر رمضان, آپ بولے ارے چھوڑو یارو,
غیبت مت کرو، رمضان ہے، روزے سے ہے، کیا غیبت ہے؟ نہ سننا نہ بولنا. اور غیبت اتنی مزے کی چیز ہے، معلوم، بریانی میں میٹھے میں اتنا مزہ نہیں آتا. صحیح بول رہا ہوں، بہت مزے کی چیز. جیسے کھجلی میں مزہ آتا، دیکھو آپ کھجاتے رہو مزہ آتا، کھجاتے رہو مزہ آتا. جب صبح میں اٹھ کے دیکھے تو پورے کھپلیاں. کسی فلاسفر نے لکھا ہے کہ سب سے مزیدار چیز کھجلی ہے. کھجاتے رہو مزہ آتا، کھجاتے رہو مزہ آتا. جب صبح میں اٹھ کے دیکھے تو سب خون خون ہو جاتا. تو ایسے ہی غیبت بھی مزے کی چیز ہے. اب بیٹھے ہیں مسجد میں، بیٹھتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھو آپ، ظہر کی نماز کے بعد بیچارے، اماں سمجھتی بچہ مسجد میں عبادت کر رہا، بابا سمجھتا مسجد میں قرآن پڑھ رہا، بہنا سمجھتے نکو بلاؤ بھائی، اللہ اللہ کر رہا انہیں. اور یہاں دیکھے تو چاروں ہی ہا ہا کر لیتے بیٹھے رہتے. اور گھنٹوں بات کرتے ہیں ہم لوگ ظہر کے بعد سے اثر تک. کیا گھنٹہ 2 گھنٹے کیا بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، آزما کے دیکھو میری بات کو. اپنی گفتگو کی مجلسوں میں سے اگر آدمی غیبت اور چغلی کو نکال دے، وہ ٹاپک نہیں ہوگی، وہ ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی. اور جو آدمی اپنی مجلس میں سے یہ 2 چیزوں کو نکال دیا تو ایک آدمی دوسرے آدمی سے 15 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. اب کیا رہا بات کریں؟ دیکھو سی ایم کو دیکھو، پرائم منسٹر کو دیکھو، گورنر کو دیکھو، یہ لوگ جو آتے ہیں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، اور 15 منٹ 20 منٹ میں جلسہ نمٹ کے چلے، کام کی جو بات رہتی بولتے چلے جاتے. اب ہمارے عورتیں باہر سے فون کرتے رہنا، چلو جی 11 بج گئے، چلو جی رات کے 12 بج رہے، اب نکلتے ہی نہیں انہوں مزیدار چغلی کے کبابا اور جو ہے بہترین غیبت کا مرق کھاتے رہتے ہیں اندر. اب کہاں سے نکلتے ہیں؟ غور کر کے دیکھو میرے بھائیوں، اگر ہماری محفلوں سے غیبت اور چغلی کو نکال دیا جائے تو 15 منٹ کے بعد بات کرنے کوئی ٹاپک نہیں رہتی. عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ لیتے نہیں، پھر غصے میں منہ پلٹا لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بولے بات ہی نہیں کر رہی، میں پوچھ رہی ہوں ان کا قصہ بولتی نہیں، پھر موٹا منڈا ہو جاتا ہے. اور انہیں بولی میں سب چھوڑ دی اماں، اب غیبتاں چغلیوں کا گودام نہیں ہے میرے پاس. یہ تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزے کی حالت میں غیبت، چغلی، نگاہ، ان کنٹرول، یہ چیزوں سے روزہ ختم ہو جاتا ہے، پنکچر ہو جاتا ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر جو اسپرٹ ہوتی ہے روزے کی وہ ختم ہو جاتی ہے. جو نیکی کے لیے وہ جو پش کرتا ہے اندر سے وہ جذبہ نکل جاتا ہے. ہوا گئی، اب 100-200 کلومیٹر سے بھگا کے آ رہے تھے آپ گاڑی، کیوں؟ اندر ہوا تھی. اب ہوا گئی، آدھے کلومیٹر پہ ہوا کی دکان ہے، اب گاڑی بولتی بہت بھگا لیا، اب لے کے چل. ہو سکتا ہم اس پہ سوار ہو کے اس کو دوڑا سکتے ہیں، مگر وہ ہمارے اوپر سوار ہو گئی تو نہیں دوڑ سکتے، دوڑ ہی نہیں سکتے. اب یہ ہے کہ اب ہمارے روزے میں ہوا ہی نہیں ہے، نیکی کا جذبہ ختم ہو گیا. آتے آتے اس کی غیبت کر لیا، اس کی چغلی کر لیا، اس کی طرف پلٹ کے دیکھ لیا، اس کی طرف جھک کے دیکھ لیا، اس کی طرف گھور کے دیکھ لیا، پھر شریف ٹوپی لگا کے روزے دار ہے. دیکھو میرے بھائیوں، اتفاقاً نظر پڑ جانا اور چیز ہے، اتفاقاً نظر پڑنے کے بعد پھر پلٹ کے دیکھنا اور دیکھنے کی نیت سے دیکھنا یہ گناہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے روزے کو بچائیں، تبھی فائدہ ہے، ورنہ خالی روزہ رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اپنے گناہ سے اپنے روزے کو بچاؤ. تیسری بات اور آخری بات وہ یہ عرض کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ غمخواری کرنے کا مہینہ ہے. غمخواری کا مہینے کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں.
دوسروں کی ہیلپ کریں، دوسروں کا تعاون کریں، دوسروں کی مدد کریں. یہ ہے رمضان کا ایک خاص عمل. میرے بھائیوں، اللہ نے تمام مخلوق میں کسی مخلوق کی تکلیف پر تڑپ جانے کی نعمت کسی کو نہیں دی. بکرے کو وہاں ڈالو، کتے پاڑ کے کھا لے جاتے. بھینس کو وہاں ڈال دو، اوپر سے جو ہے چڑیا آ کے، بڑے بڑے پرندے آ کے اس کو نوچ نوچ کے کھا لے. جنگل میں پھینک دو، شیر پھاڑ کے چلے جاتے. بے حسی ہے. اللہ کی مخلوق میں کسی مخلوق کے اندر کسی دوسرے کو دیکھ کر تڑپ جانا اور آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ نعمت کسی مخلوق کو نہیں دی سوائے انسان. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حد یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں دی. اگر فرشتہ جو ہے رحم کھاتا ہوتا تو معصوم بچوں کی ماں کو یا باپ کو اس کی روح نہیں نکال سکتا تھا. معصوم بچے ہوتے ہیں، باپ کا پہلے سے انتقال، ماں بھی چلے گئی، تو یہ وہ جذبہ تڑپ جانا کسی کی تکلیف کو دیکھ کر، یہ نعمت صرف انسان کو حاصل ہے. اب میرے اندر بولنے کا بھی دم نہیں ہے، بہت زیادہ بخار ہے مجھے. میں بالکل شارٹ میں 1-2 منٹ میں سے افطار تک کرنے کا ارادہ تھا، لیکن نہیں چل رہی گاڑی. ایک بات یاد، یہ مہینہ غمخاری کا ہے، دلداری کا ہے، دوسروں کا دکھ اور درد بانٹنے کا ہے. آپ اپنے گھر میں، یہ محلہ آپ جانتے ہیں، یہاں کی مالی حالت، یہاں کی لوگوں کی فائنانشیل پوزیشن آپ سب کو معلوم ہے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ دیکھو، جو آدمی پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پڑوسی بھوکا سو جائے، حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں. حضور نے تینوں کہا. حضور نے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ بلا پر حضور نے فرمایا جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. حضور نے فرمایا وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں، اسے میں اپنا امتی کہنے تیار. آج ہمارے پڑوس میں کئی لوگ رہتے ہیں، اکثر ہماری تو لڑائی رہتی پڑوسیوں سے، اکثر پڑوسیوں سے تو ہم لڑکے رہتے. مشکل تو یہ ہے میرے عزیز بھائیوں. حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں جو سالن پکتا ہے اس سالن کے اندر 1 پیالی پانی ڈالو، پورا پک جانے کے بعد آپ کے اعتبار سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ بس ہو جاتا، اس میں 1 کوپ پانی ڈالو، نیت کرو یہ بازو کے غریب کے لیے. حضور نے فرمایا یہ بازو کے پڑوس کے لیے، یتیم کے لیے، بیوہ کے لیے، کس کی بھی نہیں. 1 کپ پانی میں کسی یتیم کا یا غریب کا یا بیوہ کا پیٹ بھر جائے. بھرے گا نہیں بھرے گا؟ بولے 1 کٹورا مرغی کا سالن دینا کیا، 1 کٹورا گردے دینا کیا؟ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، میری ایک بات یاد رکھو، اللہ کے پاس جو چیز تمہیں محبوب ہے وہی خیرات کرنے پہ اجر ہے. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، تازہ تو رکھ لیتے، بازو والے کو دیتے، بولتے ارے دے دو، غریب ہے بیچارے، ثواب تو بھی ملتا. ارے تو کھانے ہی والا نہیں تھا، وہ دیے تو کیسا ثواب ملتا. پھٹی بکیٹ ہے، اب وہ بنتی نہیں، پھٹا لوٹا ہے، اب وہ بنتا ہی نہیں، اب غریب کو دے دینا، یہ لو تمہیں استعمال کر لو. پھر تم کیوں استعمال نہیں کرے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جو چیز اللہ کی راہ میں دو، تھوڑا دو، اچھا دو. کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو اپنے گھر کے سالن سے مدد کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا
اپنے گھر کی خوشبو، اپنے سالن کی خوشبو سے اپنے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ۔ وہ کیسا تکلیف ہوتی؟ اب آپ کے گھر میں بہترین بگارے کھانے کا بگار تازہ ادرک لہسن کا ڈال دیا، ادرک لہسن تازہ تازہ پسا ہوا ہے، بچہ باہر سے بہترین گرم مسالہ لے کے آیا ہے، اب اماں بولے بچہ بہت دن کے بعد آیا، چلو بگارا کھانا پکاؤ، مرغی پکاؤ۔ اب آپ کے گھر میں بگارا کھانا پڑتے ہی وہ کھڑکیوں میں سے ہوا بازو جاتی نہیں جاتی۔ بازو اگر یتیم ہے، بازو اگر بیوہ ہے اور ان کی اگر حیثیت نہیں ہے تو بچے ماں کو کہیں گے کہ اماں کتنی اچھی خوشبو آ رہی نہیں۔ اس سے اگر اس کی ماں کے پاس ہوگا تو بولیں گے بیٹا وہ بگارے کھانے کی بو ہے، اپن کل پکا لیں گے۔ یہ جملہ بول کے انہیں خاموش کرے گی۔ لیکن اگر غریب نہیں ہے تو وہ بولے گی بیٹا ان کے ابا ہے، بیٹا آپ کے ابا مر گئے، آپ کے ابا رہتے تھے تو آپ کے ابا بھی کھلاتے تھے۔ سوچو بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے، کیسے دل پہ چوٹ پڑ رہی ہے۔ یتیم کے آنسوؤں میں ہم بگارا کھانا کھا رہے ہیں، مرغی کی ٹانگ کھا رہے ہیں، اور یتیم بازو رو رہا ہے۔ اس لیے ایک کام کرو، وہ یہ کرو کہ اپنے گھر کے سالن کو اپنی بیوی یا اپنی ماں کو سمجھاؤ کہ بھئی ایک کٹوری لاؤ چھوٹی، جو پکا وہ ڈالو۔ ہم لوگوں سے اور ایک مصیبت ہے، اچھا پکے تو دیتے، نہیں تو نہیں دیتے۔ بولے چٹنی کیا دیتے بھائی، کھٹا کیا دیتے، کھٹی دال کیا دیتے، یہ سمجھ کے نہیں دیتے، اور ساتھ میں یہ بولتے کیا سمجھیں گے وہ لوگ۔ اگر آپ ان لوگوں کیا سمجھتے بول کے دے رہے ہیں تو مت دو۔ اگر آپ وہ لوگ کیا سمجھیں گے اس لیے دے رہے ہیں مت دو، کیونکہ ثواب وہ دینے والے نہیں ہیں، ثواب تو اللہ دینے والا ہے۔ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں آج یہی دال پکی ہے اور یہی چٹنی بنی ہے، لہذا ہم یہی دیں گے پڑوسی۔ سمجھ گئے؟ دعا کرو اللہ سے